صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ جب طاقت کا سرچشمہ بنتے ہیں تو پاکستان کی مظلوم اقوام کی بڑی کمبختی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ اس کو سادہ زبان میں یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صرف ایک صوبے کی حکومت چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سندھیوں کی, بلوچوں کی, پختونوں کی اور جو دیگر مظلوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی نہ ہو, کیونکہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پھر اسی کی حکومت ہوگی نا. سب سے بڑے صوبے سے سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے اور اسی صوبے کا نمائندہ جو ہے وہ صدر بنے گا. تو پاکستان جو ہے اس کو صدارتی نظام نہیں بچا سکتا. پاکستان کو یہ 1973 کا آئین ہی بچائے گا, یہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سی جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آج جو ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 104واں 104 آؤٹ آف 167, اور ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے. آپ نے بھی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا. ہائیبرڈ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ جعلی جمہوریت. اور انہی ہماری جمہوری حکومتوں, سیاسی حکومتوں کے دور میں جو نظام انصاف ہے تو رول آف لاء میں بھی پاکستان کا نمبر 130واں ہے. ہم بہت نیچے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوپر ہے. آزادی صحافت میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے, 157 نمبر ہے ہمارا. ہم ہر معاملے میں نیچے ہیں اور یہ جمہوری ادوار میں ہے. اگر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں, آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا, ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر, سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھیں. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں, جمہوری دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں, اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر, وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو, اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں, انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے تو پھر اس حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں, نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہی ہوں کیونکہ لیکن تو آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا.
ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں، ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے، کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں، وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے، انہی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں. لیکن پھر چودھری مونس الہی صاحب نے کیا کہا؟ مونس الہی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے، وہ پرویز الہی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا، ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز الہی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی. تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں. ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے. ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے، اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے. تو 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا. اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے، تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا 28 سال کے بعد. تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی. آج 20 کروڑ ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی. اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، یہ شہر اور ٹھٹھا شہر، یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں. تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے، ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے، یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا. انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب، جرنیل صاحب، جرنلسٹ صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں. میر صاحب ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں، اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ رپیٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہر بات کہیں جا رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں
تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا. تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا قدغنیں، دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے. ہاں اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں. بولتے ہوں گے، سچ ضرور بولتے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی. اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزیب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ، میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ، میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی. تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی، میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں نے شاہزیب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی. تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہم نے تو اب پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے، آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ کو کرنا ہے. تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا، مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے نہ آپ جواب دیا کریں. تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے. اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے. اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن. تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں، کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے. اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا، تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار. تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں. اور میں میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی اے پولیٹیکل ہونے والی بات، یہ بہت سے لوگ اسی پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے. کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے؟ اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے. دیکھیں سیدھی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی. اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے، آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس. یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، عالمی اردو کانفرنس. میں کراچی آرٹس کونسل کو، احمد شاہ صاحب کو، ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ. لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں، 251، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے. اور